الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له لا والد له ولا ولد له ولا مولود له أزلي أبدي أحدي فردي صمدي ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں،
مالک کون و مکان، خالق ارض و سما کا احسان عظیم کہ جس نے جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیوں میں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق سے نوازا۔ ماہ ربیع الاول ہے اور اس ماہ مقدس میں اکثر حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی اسوہ حسنہ پر گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانیت وہی انسانیت ہے جو حضور علیہ السلام کی سیرت کے ڈھانچے میں ڈھل کر ہمیں میسر ہو۔ آپ کی تشریف آوری اور آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ حالت تھی کہ عرب قوم کو لوگ معیوب قوم سمجھتے تھے، عیبدار قوم سمجھتے تھے، دنیا کی ہر برائی ان کے اندر موجود تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، شرک کا، کفر کا، ہر ایک اپنی منمانی زندگی گزار رہا تھا کہ اتنے میں اللہ نے رحم اور کرم فرمایا اس عرب قوم پر، اور ان کے اندر اللہ نے محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمائے۔ آپ کی آمد سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہو گئے، اور وہی عرب قوم پوری دنیا کی رہبر بنی، رہنما بنی۔ وہی قوم اس انداز سے دنیا کے سامنے پیش ہوئی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام، در فسانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ وہی عرب والے وہ دنیا کے امام بن گئے، پیشوا بن گئے، مقتدا بن گئے، رہبر و رہنما بن گئے، جن کی آج تک حکمرانی اور حکومت کو دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ وہ خلفاء الراشدین اللہ نے جن کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ پاک اور بہترین ہستیاں بنی کہ جن کی گواہی، جن کی پاک دامنی، جن کی طہارت، جن کے عقل، جن کے خرد، جن کے مقام اور مرتبے کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ تبھی بنا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور کی آمد سے پہلے اپنی بچیوں کو وہ زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ
ظل وجہہ مسودم وہو کظیم، کہ جب ان کو یہ پیغام ملتا کہ تیرے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی ہے، ان کی پیشانی پہ بل آ جاتے، ان کا چہرہ تغیر و تبدل میں مبتلا ہو جاتا، اور غصے کے آثار ان کے چہرے پہ آ جاتے تھے، اور وہ اپنی بچی کو اٹھاتے، گڑھا کھودتے اور اس کے اندر جا کر دفن کر دیتے۔ زندہ بچی کو وہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی بچی کی پیدائش پر وہ اپنے آپ کو آر سمجھتے تھے اور آر محسوس کرتے تھے، لیکن پھر اللہ کے پیغمبر آئے تو حضور نے آ کر یہ بتایا کہ بچی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو قرآن و سنت کی تعلیم کے بعد وہ اپنی عورتوں اور اپنی بچیوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے لگ گئے، اور وہ پھر اس بات پر فخر محسوس کیا کرتے تھے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھی 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور یہ سبق دیا اور یہ پیغام دیا کہ لوگوں، بچی کا پیدا ہونا یہ عار نہیں ہے، بلکہ بچی کی پیدائش پر اللہ کے پیغمبر خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے حالات بدلے، نظام بدلا، وقت بدلا، قوم بدلی، ذہن بدلے، ان کے افکار بدلے، ان کے ذہنوں کے اندر ایک شعور پیدا ہوا، ایک ان کے سامنے اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے ایک نظام قائم فرمایا، اور وہی قوم جو عرب قوم تھی، جن پر کوئی حکمران حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، وہ ایسی اجڑ قوم تھی، لیکن اللہ نے ان کو پھر دنیا کا امام بنایا اور دنیا کے حکمران بنے۔ آدھی دنیا تک حضرت سیدنا فاروق اعظم کی حکمرانی پھیل گئی، اور حضرت معاویہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گیا، اسلامی سلطنت بن گئی، اور ایک ایسا معاشرہ قائم ہو گیا، اور ایک ایسی مثال قائم ہو گئی کہ آج تک بڑے بڑے انگریز تاریخ دان وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر حکومت کسی نے کی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے کی ہے، کہ ایسا عدل و انصاف کا نظام قائم ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جس دن شہادت ہوتی ہے، اس دن باہر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو بکریاں چراتے چراتے اسے شہر سے کوئی آدمی آتا ہوا نظر آیا، تو اس نے کہا مجھے بتاؤ کیا آج حضرت عمر دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے، کیا دنیا سے چلے تو نہیں گئے؟ اس نے کہا تجھے کیسے خبر، تو تو یہاں جنگل کے اندر ہے، میں بڑا دور دراز سے سفر کر کے جنگل کے اندر آ رہا ہوں۔ وہ گھوڑے پہ سوار تھا، اتر آیا، اور پھر اس کے ساتھ اس نے باتیں کرنا شروع کی۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا عمر کی سلطنت تھی، عمر کی حکومت تھی نا، تو کسی بھیڑیے کو بھی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ میرے بکریوں کے ریوڑ میں سے کوئی بکری اٹھا کے لے جائے، کسی بھیڑیے کو یہ جرت نہیں تھی، کسی درندے کو یہ جرت نہیں تھی، اور آج ایک بھیڑیا میرے بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کے لے گیا ہے، جس سے مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ عمر دنیا میں نہیں رہے، فاروق اعظم دنیا میں نہیں رہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایسی حکومت کر کے گئے، ایسا حکمران اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کی شکل میں عطا فرمایا۔
10 سال حضرت عمر نے حکومت کی، خلافت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے بعد۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت تقریباً 2 سال اور 3 ماہ، اس سے کم و بیش۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے 10 سال حکمرانی کی، اور وہ حکمرانی کیا تھی، وہ حکومت کیا تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہی دیکھ لیجیے، وہ عدل و انصاف کا دور۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ شاگردوں کا تذکرہ در حقیقت محمد رسول اللہ کا ہی تذکرہ ہے، کیونکہ شاگرد رسول اللہ کے ہیں، اور میرے آقا کی تربیت کا یہ اثر تھا، میرے آقا کی تعلیم کا یہ اثر تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت نے ان کو ایسا نکھار پیدا کیا، ایسا نکھار ان کے اندر آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا منصب سنبھالا، کچھ دنوں کے بعد اپنی گٹھڑی اٹھائی، کپڑا فروخت کرنے کے لیے نکل پڑے۔ کپڑے کے تاجر تھے حضرت ابو بکر، اور بڑی دور دور تک حضرت ابو بکر کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی، چل پڑے۔ حضرت عمر مل گئے، کہاں جا رہے ہیں امیر المومنین؟ فرمایا میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے پیٹ کا پالنے کے لیے کچھ پیسہ کما کے لاؤں گا۔ فرمایا، حضرت عمر نے عرض کی کہ امیر المومنین ہیں اب آپ یہ کام نہیں کریں گے، آئیے میرے ساتھ مسجد کے اندر آئے۔ مسجد نبوی میں شورا کو بلوایا، فرمایا آج کے بعد بیت المال میں سے ابو بکر صدیق کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے گا، اس لیے کہ آج کے بعد حضرت ابو بکر تجارت نہیں کریں گے کپڑے کی، اگر یہ تجارت میں لگ گئے تو یہ منصب کون سنبھالے گا؟ وظیفہ مقرر کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ انہوں نے وزیر اعظم یعنی بہت زیادہ مقرر۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، میرا وظیفہ اتنا ہی ہوگا جتنا ایک مزدور کا ہوگا، جتنی ایک مزدور کی دھیاڑی ہے، اور اس حساب سے جتنا مہینے کا وظیفہ بنتا ہے اس حساب سے ہی ابو بکر وظیفہ لے گا۔ ابو بکر صدیق کے گھر میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت حضرت ابو بکر کی گھر والی تھی۔ پہلی حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت عاتقہ، ان کے انتقال کے بعد یہ حضرت اسماء بنت امیس کے ساتھ حضرت ابو بکر کا نکاح حضرت علی نے کیا۔ اور یہ حضرت اسماء بنت امیس کون تھی؟ یہ حضرت علی کی بھابی تھی، حضرت علی کی بھابی تھی۔ حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے وہ غزوہ موتا کے اندر شہید ہوئے، ان کی شہادت کے بعد یہ بیوہ ہو گئی اسماء بنت امیس، تو حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابی کا نکاح ابو بکر صدیق سے کیا۔ لوگ کہتے ہیں ان کے اندر اتنی دشمنیاں تھی، لوگ تو دشمنی پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی اپنی سگی بھابی کا نکاح، بیوہ بھابی کا نکاح کر رہے ہیں ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں واقعہ پیش آیا۔ تو اس وقت جب آپ خلیفہ تھے، حضرت اسماء بنت امیس آپ کی بیوی تھی، تو حضرت اسماء نے کچھ چند دنوں کے لیے کچھ چیزیں اکٹھی کی کھانے پینے کا، جتنا راشن ایک مزدور کو ملتا تھا اتنا ہی ابو بکر کے گھر میں آتا تھا۔ انہوں نے اکٹھا کر کے ایک دن ایک میٹھی کوئی چیز بنا لی، کوئی کھجور، کوئی آٹا، کوئی گڑ، کوئی اس طرح کی چیزیں ملا کر حلوہ سا بنایا، ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا یہ ہم نے بنایا ہے، چند دنوں سے بچے کہہ رہے تھے کوئی میٹھی چیز کا دل کر رہا ہے، تو کچھ چیزیں کچھ دنوں سے میں نے کچھ اکٹھا کیا ہے مال، تو یہ سامان اکٹھا کر کے تو میں نے یہ بنایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کھانا وہیں رکھا، فرمایا بیت المال کے خزانچی کو بلاؤ۔ خزانچی آ گیا، فرمایا آج کے بعد اتنی چیزیں تو نے میرے گھر میں کم بھیجنی ہیں۔ کہ معلوم ہوا اتنی چیزیں زیادہ آ رہی ہیں۔ اس ابوبکر صدیق پہ لوگ آج طرح طرح کے اعتراض کرتے، فرمایا اتنی چیزیں، اور پھر اپنی گھر والی کو کہا کہ اسماء جب تک مدینہ طیبہ نہیں، جہاں تک میرے محمد کی رسالت ہے کی گواہی دینے والا کوئی موجود ہے، حضور کا امتی کوئی موجود ہے، ہر یتیم، ہر بیوہ اور ہر غریب کے گھر میں یہ کھانا نہیں بنے گا جب تک اس وقت تک ابو بکر کے حلق سے یہ لقمہ نہیں اتر سکتا۔ وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر تشریف لائے تو ان کا تو اور ہی پھر نظام ہی اور ہے۔ فرمایا ہر ایک کو اجازت ہے مجھ سے جو سوال چاہے کر لے۔ ایک دفعہ کچھ کپڑا مال غنیمت میں سے آیا، حضرت عمر نے جتنا سب صحابہ میں تقسیم کیا، اور یہ یمن سے آیا، جتنا سب صحابہ میں تقسیم کیا اتنا ہی اپنے لیے رکھا۔ جتنا کپڑا سب صحابہ میں تقسیم کیا اتنا ہی اپنے لیے رکھا، اور یمن کے گورنر کو خط لکھا۔ خط کے اندر حضرت عمر لکھتے ہیں کہ میں نے حسن اور حسین کو وہ کپڑا نہیں دیا اس لیے کہ ان کے شایان شان نہیں تھا، وہ ان کے لیے سپیشل یمن سے جبہ بنوا کر بھیجو جو میں رسول اللہ کے شہزادوں کو پہناؤں گا۔ ان کے تو یہ معاملات تھے۔ اب حضرت میں بات یہ کر رہا تھا، سب کو دیا اتنا ہی اپنے لیے رکھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، حضور حضرت عمر کے صاحبزادے، انہوں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی حضرت عمر کو دے دیا، اپنے ابا جی کو دے دیا۔ اب سب صحابہ نے، کسی نے کرتا بنوایا تو شلوار اس کے ساتھ کی نہیں، کسی نے اگر تہمد بنوایا ہے تو وہ کرتا اس کے ساتھ کا نہیں۔ تو اب حضرت عمر خطبے کے لیے تشریف لائے، ممبر پہ بیٹھے، خطبہ ارشاد فرمایا ممبر پہ کھڑے ہو کر، تو آپ کا کرتا بھی اسی کپڑے کا تھا اور آپ کا تہمد بھی اسی کپڑے کا تھا۔ تو کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، فاروق اعظم، آپ فاروق اعظم ہیں، آپ عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے، پہلے یہ بتائیے پھر خطبہ دیجئے کہ ہم سب نے کرتا بنوایا ہے تو تہمد نہیں ہے، تہمد ہے تو کرتا نہیں ہے، آپ کا تہمد بھی اسی کپڑے کا ہے، کرتا بھی اسی کپڑے کا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا آپ امیر المومنین ہیں اس لیے آپ نے اپنے لیے زیادہ کو کپڑا رکھ لیا؟ حضرت عمر مسکرائے اور فرمایا تیرے اس سوال کا جواب میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر دے گا۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے اور کہا میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے ابا جی کو دے دیا تھا، اس لیے میرے کپڑے سے ان کا تہمد بن گیا ہے اور ان کے کپڑے سے ان کا کرتا بن گیا ہے۔ وہ عدل و انصاف کے پیکر، وہ امیر المومنین تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ان کی اس انداز سے عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے، اس انداز سے، بڑے ہی پیارے اور اچھوتے انداز سے، کہ جس طرح خیبر کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کی تعریف فرمائی تھی، اسی انداز سے اللہ نے حضرات خلفائے راشدین کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ کے بعد خلیفہ بنے گا، دور خلافت جتنا رہے گا، وہ سب ایمان والے بھی ہوں گے اور وہ سب آپ پر یقین رکھنے والے بھی ہوں گے۔ اللہ نے یوں ہی نہیں خلافت عطا فرما دی، ان چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کا تذکرہ اللہ نے سورہ نور کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ساتھ مثال بھی دی ہے، فرمایا کما استخلف الذین من قبلکم، جس طرح آپ سے پہلے لوگوں کے اندر ہم نے خلافت دی ہے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا لقب بھی یہی تھا، خلیفت اللہ، ان کے کلمے کے اندر بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفت اللہ۔ تو فرمایا جس طرح ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین حضرت سلیمان کو بنایا ہے، اور داؤد کی خلافت حضرت سلیمان کو عطا فرمائی ہے، اسی طرح ہم نے محمد الرسول اللہ کی خلافت ابو بکر اور عمر کو عطا فرمائی ہے۔ یہ یوں ہی نہیں ہم نے دے دی، کما استخلف الذین من قبلکم، آپ سے پہلے جس طرح ہم نے خلافت دی ہے کہ وہ خلافت کے اہل تھے، داؤد علیہ السلام کی خلافت کا اہل سلیمان تھا، پیغمبر تھا، ہم نے ان کو ان کا خلیفہ اور جانشین بنایا۔ یعقوب علیہ السلام کی خلافت حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی، فرمایا ہم نے اسی طرح اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کی خلافت کو ابو بکر اور عمر پر تقسیم کر دیا ہے، عثمان کو عطا فرما دی ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب کو عطا فرما دی۔ آؤ ذرا سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کس جہان میں ہو رہی ہے، کس مکان میں ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یتیمی کی حالت کے اندر ہم نے محمد الرسول اللہ کو دنیا کے اندر بھیجا۔ یتیمی کی حالت کیوں؟ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رحم مادر کے اندر آئے، سیدہ آمنہ کی بطن میں تشریف لائے، تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال بھی کیسے ہوا؟ مسافری کی حالت کے اندر سفر پہ جا رہے تھے، حضرت عبداللہ راستے میں انتقال ہو گیا، یثرب کی طرف، مدینہ کی طرف، اور حضور علیہ السلام کے ننیال بھی ادھر ہی تھے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا جو میکے تھے وہ اس طرف ہی تھے، مدینہ طیبہ کی طرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام حضرت سیدہ آمنہ کے بطن میں ہیں، آپ کے پیٹ مبارک میں ہیں۔ گزشتہ جمعے پہ میں نے اس پر ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں پتھریلی زمین پہ قدم رکھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو نرم فرما دیتا ہے، پتھریلی زمین نرم ہو جاتی ہے، پانی کنویں کے کناروں پہ آ جاتا ہے اور میں پانی بھر کر واپس آ جاتی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن کے اندر آیا ہے، میرے پیٹ مبارک کے اندر آیا ہے، رحم مادر کے اندر آیا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، فرمایا جب سے یہ رحم مادر کے اندر آیا ہے اس دن سے میرے پسینے میں سے ایسی خوشبوئیں آتی ہیں کہ مدینہ مکے کی عورتیں پوچھتی ہیں اے آمنہ کون سا عطر لگا کے آئی ہو، کون سی خوشبو لگا کے آئی ہو؟ میں مسکرا کے کہتی ہوں میں خوشبو تو کوئی نہیں لگا کے آئی، لیکن جب سے یہ
بیٹا اور جب سے یہ میرا لخت جگر، اللہ نے یہ نور نظر عبداللہ کا در یتیم یہ میرے پیٹ کے اندر بھیجا ہے، میرے پسینے میں سے بھی خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے، حضور کی تشریف آوری کا زمانہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا زمانہ، کتنا پیارا زمانہ، کتنا مقدس زمانہ ہے، وہ زمانہ جس زمانے کا تذکرہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، روایات کے اندر آتا ہے۔ جس دن میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، سوموار کے دن، اس دن فارس کے بت کدے کے کنگرے گر گئے، آتش کدا بجھ گیا۔ عیسائیوں کا آتش کدا تھا، صدیوں سے اس کے اندر کبھی آگ نہیں بجھی۔ مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ اپنی آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، اور سے اور لکڑ اس میں ڈالتے جاتے تھے۔ ایرانی، آج کل اس کا نام ایران ہے، پہلے فارس تھا، اسی کا نام فارس تھا، اسی وجہ سے ان کی زبان فارسی ہے، عربی فارسی۔ تو فارس کا آتش کدا بجھ گیا، وہ اپنے راہب کے پاس گئے، کیا وجہ ہے؟ ہم آگ جلا رہے ہیں، تیل ڈال رہے ہیں، پٹرول ڈال رہے ہیں، خشک لکڑ ڈال رہے ہیں، لیکن آگ جل نہیں رہی۔ اس نے انجیل کھولی اور انجیل کھول کے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے وہ کہتا ہے، رونے لگ گیا، کہنے لگا فارس والو، مکے کے اندر خاتم الانبیاء پیدا ہوا ہے، پتہ کرو آج مکے کے اندر کوئی پیدا تو نہیں ہوا، عرب کے اندر کسی کی پیدائش تو نہیں ہوئی، بہت سارے بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، قریشیوں کے ہاں کسی کی پیدائش تو نہیں ہوئی، مطلبیوں کے ہاں کسی کی پیدائش تو نہیں ہوئی، جو بیت اللہ کا متولی ہے اس کے گھر کے اندر کسی بچے کی پیدائش تو نہیں ہوئی۔ پتہ کرنے پہ پتہ چلا ہاں پیدائش ہوئی ہے۔ بڑے عرصے کے بعد انہوں نے اچھا تو پھر آج تم سے نبوت چل کر عرب کے اندر چلی گئی ہے، اب نبی جو ہوگا وہی ہوگا جو مکے کے اندر در یتیم پیدا ہوا ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اللہ پاک فرماتے ہیں اے آمنہ ہم نے یتیمی کی حالت کے اندر اسے بھیجا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں گھر کے اندر چراغ کوئی نہیں تھا، روشنی کرنے کے لیے چراغ کوئی نہیں تھا، اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے مختونن مغسولن، اور فرمایا حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نورن، مجھ میں سے ایک نور پیدا ہوا اور میں نے دیکھا مشرق اور مغرب روشن ہو گئے۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں حضرت آمنہ کہ مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، اور یہی خواب عبد المطلب کو، اپنے سسر محترم کو، رسول اللہ کے دادا جان کو سنائی۔ جب وہ تشریف لائے گھر کے اندر تو یہ خواب سناتی ہیں کہ مجھے خواب بھی آیا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مشرق اور مغرب میرے لیے روشن ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آمنہ اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے آپ کو، میرے گھر میں 4 چاند لگ گئے، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، سحر کا وقت تھا جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے نا، این وہ وقت تھا صبح صادق کا، جس وقت مؤذن آذان کہتا ہے اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ فرمایا آج اسی وقت میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اسی وقت اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجوں گا جس وقت صبح سحر ہوتی ہے، سحر کا وقت ہوتا ہے، اور سحر کے بعد جب صبح صادق کے لیے آذان کہی جاتی ہے، آذان کہنے والا اپنے اللہ کا نام بلند کرتا ہے۔ آج میں اسی وقت میرا محمد آئے گا، خیر الورا آئے گا، شمس الضحیٰ آئے گا، بدر الدجا آئے گا، نور الہدا آئے گا، قاص الورا آئے گا، مصباح الامم آئے گا، جمیل الشیم آئے گا، صاحب الجود والکرم آئے گا، سید العرب والعجم آئے گا، محمد مصطفیٰ آئے گا، احمد مجتبیٰ آئے گا، حامد محمد آئے گا، قاسم محمد آئے گا، محمود محمد آئے گا، حاشر محمد آئے گا، حاکم محمد آئے گا، شاہد محمد آئے گا، مشہود محمد آئے گا، رشید محمد آئے گا، نذیر محمد آئے گا، مقتصد محمد آئے گا، حق و نبی آئے گا، مبین نبی آئے گا، اول نبی آئے گا، ظاہر نبی آئے گا، حجازی نبی آئے گا، ترازی نبی آئے گا، قرشی نبی آ رہا ہے، ہاشمی نبی آ رہا ہے، ہاشمی محمد آ رہا ہے، طٰہٰ محمد آ رہا ہے، مجتبیٰ محمد آ رہا ہے، یاسین محمد آ رہا ہے، اولا محمد آ رہا ہے، رؤوف محمد آ رہا ہے، رحیم محمد آ رہا ہے، شمس الضحیٰ آ رہا ہے، بدر الدجا آ رہا ہے، خاتم النبیین آ رہا ہے، رحمت للعالمین آ رہا ہے، راحت للعاشقین آ رہا ہے، مراد المشتاقین آ رہا ہے، سید الاولین آ رہا ہے، سید الآخرین آ رہا ہے، امام القبلتین آ رہا ہے، جمیل الشیم آ رہا ہے، حکیم محمد آ رہا ہے، عادل محمد آ رہا ہے، سراج محمد آ رہا ہے، شاہدم و مبشرم و نذیرن و داعین الی اللہ بِإِذْنِهِ و سراجم منیر نبی آ رہا ہے، مبشر نبی آ رہا ہے، مذکر نبی آ رہا ہے، مطہر نبی آ رہا ہے، معلیٰ نبی آ رہا ہے، منزہ نبی آ رہا ہے، مجلہ نبی آ رہا ہے، محترم نبی آ رہا ہے، مکرم نبی آ رہا ہے، محتشم نبی آ رہا ہے، بدر الدجا آ رہا ہے، شمس الضحیٰ آ رہا ہے، قاص الورا آ رہا ہے، مصباح الامم آ رہا ہے، شفیع الامم آ رہا ہے، صاحب الجود والکرم آ رہا ہے، اسم محمد آ رہا ہے، سید الامم آ رہا ہے، محمد مجتبیٰ آ رہا ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو گودی میں لے کر حضرت سیدہ آمنہ بیٹھی ہیں، فرماتی ہیں مختونن مختونن، لوگوں تمہارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، تم حجام کو بلاتے ہو، ڈاکٹر کو بلاتے ہو، ختنے کرواتے ہو، مختونن میرا نبی ختنہ کیے ہوئے تشریف لائے، ختنہ کیا ہوا تھا، مغسولن تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، دائیاں اسے غسل دیتی ہیں، اسے کراہت کرتی ہیں جراثیم نہ لگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ 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 اکبر، اللہ فرماتے ہیں میں نے علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ یتیم تو ہے لیکن یہ یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے، یہ تو در یتیم ہے نا، محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ساری علائشوں آسائشوں سے مبرہ بنایا اور دنیا کی ساری گندگیوں سے پاک بنایا۔ یہ تو دنیا کی گندگی، بچہ پیدا ہوتا ہے اسے غسل دیا جاتا ہے، ماں اتنا عرصہ تک گندی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے،
اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، اس کا کھانا علیحدہ۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن عام ہمارے ہاں جو رواج چلتا ہے۔ اچھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی، فرمایا مختونن مغسولن مغسولن مکحولن، سرما بھی پہنا ہوا تھا، اللہ نے کاجل بھی جنت سے لگا کے بھیجا ہے، اللہ نے میرے محمد کو کاجل بھی دنیا کا نہیں لگایا، وہ کاجل لگایا کہ ساری کائنات دیکھتی رہ جائے، محمد کی پلکوں کی ایک پلک کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا آنکھیں عطا فرمائیں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ محمد عربی کی آنکھیں ایسی تھی کہ جب ایک دفعہ کسی کو دیکھتے تھے پھر وہ انہی کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغسولن، غسل بھی کیا ہوا، مختونن، ختنہ بھی کیا ہوا، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں خوشبوئیں ایسی پھیل گئیں جب آقا تشریف لائے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، اور یہ ساری کائنات نغمے میرے محمد کے گنگنا رہی ہے۔ آج بھی وہ کیسا نغموں والا آیا، وہ کیسا، آج بھی لوگ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ کتنا بلند کیا، پہلی صدی میں بلند، دوسری میں بلند، تیسری میں بلند، صحابہ کے دور میں بلند، تابعین کے دور میں بلند، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، 15ویں صدی آ گئی، آج بلند ہو رہا ہے۔ فرمایا ہر اذان میں میرے محمد کا نام بلند، ہر کلمے میں میرے محمد کا نام بلند، ہر دوپہر میں میرے محمد کا نام بلند، ہر شام میں میرے محمد کا نام بلند، ہر صبح میں میرے محمد کا نام بلند، صبح کا اجالا میرے محمد کی بلندی، شام کے اندر جو شام کا اندھیرا ہے نا، وہ میرے محمد کی زلفوں سے اندھیرا ادھار لے کے آتا ہے۔ واللیل اذا سجا، یہ جو رات کی سجاوٹ ہے نا، واللیل اذا سجا، یہ تو میرے محمد کے زلفوں کی سجاوٹ ہے، یہ تو حضور کے زلفوں کی سجاوٹ ہے۔ والضحیٰ، یہ تو حضور کے مکھڑے کا نکھار ہے، جو آج روشنی قمر میں نظر آ رہی ہے، جو آج چاند میں نظر آ رہی ہے، جو آج ستاروں میں نظر آ رہی ہے، جو آج فلک پہ نظر آ رہی ہے، جو آج زمین پہ نظر آ رہی ہے، جو آج آسمان پہ نظر آ رہی ہے، یہ ساری روشنی میرے محمد کے رخسار کی ہے، یہ حضور کے رخ زیبا کی ساری روشنی ہے۔ اللہ اکبر، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رحمت کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، درود تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پہ جتنا درود پڑے گا نا، اتنا ہی وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، اتنا ہی وہ قیامت کے دن، سبحان اللہ۔ تو زیادہ درود پڑھا کیجئے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ پر شب و روز درود پڑھتا ہوں، لیکن کچھ دعائیں بھی کرتا ہوں، کچھ رب سے مانگتا بھی ہوں۔ میں مختصر حدیث آدھی سنا رہا ہوں آپ کو، ورنہ بڑی طویل ہے حدیث، تاکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔
بولیے آپ کا وقت، کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے نا، ہمارا تو قیمتی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم جب ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ماشاءاللہ حاجی صاحب ہوتے ہیں اور میں ہوتا ہوں۔ جلدی تشریف لایا کریں تاکہ کوئی بات پلے پڑے، کہنے والے کو بھی پتہ چلے میں نے کسے سنانا ہے، اور سننے والوں کو بھی پتہ چلے کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، پچھلے جمعے کہاں پہ چھوڑا تھا ہم نے مضمون۔ اللہ فرمایا کہ میں یا رسول اللہ آپ سے درود پڑھتا ہوں لیکن کچھ مناجات بھی کرتا ہوں، کچھ اللہ سے مانگتا بھی ہوں، کچھ ادھر میری طرف ادھر نہیں دیکھنا کڑی یار، آج اصل دے ٹائم تے جمعہ پڑھنا تسی آ کے ساری لینڈ تروڑ دے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر تو کچھ رب سے نہ بھی مانگے، رب سے نہ بھی مانگے، صرف مجھ پہ درود ہی پڑھتا رہے تو اللہ تجھے بن مانگے بھی وہ سب کچھ عطا کرے گا جو تو مانگنا چاہتا ہے۔ جو مانگنا چاہتا ہے وہ بھی اللہ عطا کر دے گا، جو مانگ نہیں سکتا، تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، موبائل سے فرصت نہیں ہے نا، آج ہمیں تو رب سے مانگنے کی فرصت ہی نہیں ہے، دعا مانگنے کا وقت نہیں ہے، رب کے حضور بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، رات کو آدھی رات تک کرتے کرتے ہاتھ سے موبائل گرتا ہے تو ہم سوتے ہیں، یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں موبائل خود بخود گر جاتا ہے، اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم اپنے بیڈ پہ ہاتھ مار کے وہ موبائل ہی تلاش کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھ لگی تو موبائل دیکھتے دیکھتے، اور آنکھ کھلی تو موبائل دیکھتے دیکھتے، آنکھ کھلی تو پھر اسی کی چاہت اور اسی کی تمنا ہے۔ کتنا افسوس کا مقام ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم پڑھتے پڑھتے سوتے اور صبح اٹھتے پڑھتے پڑھتے اٹھتے، نبی پہ درود پڑھتے پڑھتے سوتے اور نبی پہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھتے، اور رات کو یہ دعا پڑھتے پڑھتے سوتے، اللہم باسمک اموت، اللہم باسمک، یہ دعا ہے سونے کی، یاد کر لیجئے، اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرے نام سے مرنے لگا ہوں، تیرے نام سے مرنے لگا ہوں، تو مرتے ہوئے موبائل ہاتھ میں، اللہم باسمک اموت، یہ موت ہے، موت، نیند موت ہے، اللہم باسمک، یہ پڑھ، درود پڑھ نبی کی ذات پہ، کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا جب مرتے ہوئے جو زبان پہ ہوگا قبر سے اٹھے گا وہی زبان پہ ہوگا، تو اگر مرتے ہوئے موبائل پھر آگے جو کچھ وہ آپ خود آپ کو پتا ہے کیا آپ دیکھتے ہیں، میں تو یہ نہیں آپ سے بدگمانی نہیں کرتا، آپ تو تلاوت سنتے ہوں گے، نعت سنتے ہوں گے، تقریر سنتے ہوں گے، لیکن جو کچھ سنتے ہیں وہی سنتے سنتے قبر سے اٹھنا پڑے گا، وہی دیکھتے دیکھتے قبر سے اٹھنا پڑے گا۔ اللہم باسمک اموت واحیا، تو صبح جب آنکھ کھلے تو خود بخود زبان پہ جاری ہو جائے الحمدللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ اٹھنے کی دعا ہے، آتی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مرنے کے بعد پھر مجھے زندہ کر دیا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ چاہتا نہ، اللہ چاہے
تو پھر میں زندہ ہوا، اگر اللہ نہ چاہے تو میں سویا ہی رہوں۔ کتنے لوگ ہیں سوتا سوتا سیں گیا، سوتے سوتے سیں گیا، گھر والوں نے جا کے دیکھا تے پہنچے اللہ اکبر تے ستے ہو ستے ہیں سو گئے۔ اسی لیے سب سے پہلے میرا شکر ادا کر، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیا، احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور اے اللہ جب قیامت کے دن اسی طرح مجھے اٹھانا ہے، اس دن بھی میری زبان پہ الحمدللہ ہو، اس دن بھی میری زبان پہ الحمدللہ۔ اگر میں یہ دعا پڑھوں گا آج تو پھر قیامت کے دن بھی میں جب اٹھوں گا نا قبر سے تو پھر میری زبان پہ یہی ہوگا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ چھینک آتی ہے نا، چھینک، آپ کو چھینک آتی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ جی؟ کنے بندے ہو جڑے ایمانداری نال ہاتھ کھڑا کرو جڑے یہ کہندے ہو، نہیں تے گال ہی منہ چوں نکلدی ہے، وہ تیری ایسی دی تیسی، ادھر نچھا مار رہا ہے تے ادھر گالاں بھی کڈ رہے اپنے ملازم نو، اپنی بیوی نو، اپنے بچیاں نو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں جب چھینک آتی ہے نا انسان کا دماغ ایک دفعہ چکر کھا کر پھر اسی جگہ فٹ ہو جاتا ہے، اور فرمایا جس طرح تم غسل کرتے ہو بدن سے اپنی قدورتیں اور اپنی غلاظتیں صاف کرتے ہو، یہ جو چھینک ہے نا یہ دماغ کے اندر کی جو غلاظتیں ہیں ان کو صاف کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ کہو الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو میرا دماغ پھر اتھے ہی فٹ کر دیتا۔ اگر اللہ دماغ پھر فٹ نہ کرے وہ دی مرضی، وہ دا اپنا بنایا ہوا دماغ ہے۔ تو اس لیے قدم قدم پہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تشریف لے آئے، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی اور ہوا میں ترانے اس کے حمد کے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی نہ اترے تھے مشرق کے مطلع سے، ابھی جبریل پہ آیا نا محمد رسول اللہ، جبریل آ گیا۔ جبریل بھی اج خوشیاں منان لگ پیا کہ جدوں دی حضرت عیسیٰ آسمانہ تے گئے نے پھر میں دنیا تے نہیں گیا وہی لے کے، اج محمد آئے نے ہن میں دنیا تے جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں اور ہواؤں میں یہ نغمے اس کی حمد کے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل بھی نہ اترے تھے مشرق کے مطلع سے کہ صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شاہد و سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو شاہد و سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ میرے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور والا آ گیا، وہ جس کی نورانیت سے، جس کے نور سے، جس کی روشنی سے اللہ نے ساری کائنات کو منور کرنا تھا، وہ نور والا آ گیا، میرا محمد آ گیا۔ حضرت جناب عبد المطلب فرماتے ہیں اے بیٹا آمینہ،
नाम जरा सोच समझ के रखना। यहां पे मैंने पिछले जुम्मे बात खत्म की थी। नाम जरा बोलो सोच समझ के रखना। हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं, अब्बा जान जब से ये मेरे वतन में आया है ना आपका पोता अब्दुल्ला का नूरे नजर, उस दिन से ख्वाब के अंदर मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह आते हैं और आके कहते हैं आमिना इसका नाम मोहम्मद रखना, इसका नाम मोहम्मद रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका नाम मोहम्मद रखना। अच्छा, हजरत अब्दुल मुत्तलब फरमाते हैं बेटा ये नाम तो आज तक मैंने नहीं सुना, ये नाम मैंने आज तक नहीं सुना। तो हजरत आमना फरमाती हैं आए ना जरा अपने चांद को देखो, ऐसा चांद भी तो नहीं देखा। अगर ऐसा नाम नहीं सुना तो मेरे चांद जैसा चांद भी नहीं देखा होगा। वो कैसा चांद है जो अगर चेहरे से रुख हटाता है तो रब्बे जुल जलाल की कसम ये 14वीं का चांद भी शर्माता। रिवायत करेंदा है हजरत मरारा, मैं एक दिन सी डिठा मुहम्मद प्यारा, मैं दूहां नू वेखा दोबारा दोबारा, चन्नो 14वीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दूहां नू वेखा दोबारा दोबारा, कदी आसमान दे चन्न वल वेखदा वां, कदी आमिना दे चन्न वल वेखदा वां, ते फिर मैं इस फैसले ते पहुंचिया वां कि ओ आसमान दिया चन्ना और 14वीं दिया चन्ना तेरा मध्यम दिसीवे लिशकारा ते मेरा मुहम्मद सोना नजरी आवे। मेरे मुहम्मद वर्गा होर कोई नहीं कायनात दे अंदर, इस वास्ते के हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। मुसव्वर ने तस्वीर इंज दी खिंची, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दी। ओ सांचा ही रब ने इको ही बनाया है जिदे अंदर आमिना दा लाल बनया है, रब्बे जुल जलाल दा ए दुल्हा बनया है, मेरे मुहम्मद बने ने, सैयदा आमिना दा नूरे नजर बनया है, अब्दुल मुत्तलब दा पोता बनया है। मेरे मोहतरम दोस्ता आ जरा मेरे मुहम्मद मुस्तफा दी सीरत वल वेख, सूरत वल वेख, सूरत जैसी किसे दी सूरत नहीं, आमाल वल वेख, आमाल जैसे किसे दे आमाल नहीं। मेरे मुहम्मद दी सीरत वल वेख, सीरत वल जी कैसी सूरत बनाई है अल्लाह करीम ने, जे हुजूर दियां जुल्फां वर्गियां जुल्फां कोई नहीं, हुजूर दे रुखसार वर्गा रुखसार कोई नहीं, हुजूर दे चेहरे वर्गा चेहरा कोई नहीं, ते मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्गी सीरत भी किसे दी नहीं। ते मेरे दोस्ता आज अगर कामयाबी ते कामरानी चाहता है ना ते मुहम्मद दी सीरत ते अमल कर। सहाबा ने मेरे मुहम्मद दी सीरत ते अमल कीता, अल्लाह ने उन्होंने ओ 4 चांद लगा दिते कि अज भी सहाबा किराम दा नाम दुनिया दे उत्ते मौजूद क्यों ना होवे। अल्लाह ने वही बना के भेजा है, कुरान करीम जगह जगह ते उन्हां सहाबा दियां तारीफां करदा है। क्यों? इस वास्ते कि ओ मेरे मुहम्मद दे तरबियत याफ्ता है, ओ हुजूर दे तरबियत याफ्ता ने। आज कोई मेरे को आके पढ़े ओ नालायक बन जाए, मेरी औलाद नालायक हो जाए ते लोग चलो ये रब दे जिम्मे, लेकिन लोग फिर भी कहेंगे कि वेखो ये की तुसा इहदी की तरबियत कीती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो शागिर्द भी कामयाब बनाए ने जिन्हां दा उस्ताद मुहम्मद बनाया है। तू अज कहना है मेरा उस्ताद बड़ा काबल है, किसी कारीगर को अच्छा कोई काम हो जाए, किसी भी फील्ड का कारीगर होवे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई अच्छा काम हो जाए तो कहता है मेरा उस्ताद बड़ा काबल है। असी काबल उस्ताद दे शागिर्द हां, असी ओहदे शागिर्द हां, असी इलम दे अंदर दसदे हां ओ असी हजरत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दे शागिर्दां दे शागिर्द हां। अज असी दसदे हां अज मुफ्ती सईद
دے شاگرداں دے شاگرداں، لیکن او علم، او نبوت دا علم جڑا رب نے وحی دے ذریعے محمد دے قلب تے اتاریا سی تے حضور دے قلب تو سدھا نکل کے صدیق دے قلب چ آیا، عمر دے سینے چ آیا، عثمان دے سینے چ آیا، علی المرتضیٰ دے سینے چ آیا۔ علی شیر خدا ہے، علی المرتضیٰ علم دے شہر دا دروازہ ہے، لیکن یاد رکھ صدیق اکبر بھی گھٹ نہیں، فاروق بھی گھٹ نہیں، عثمان بھی گھٹ نہیں، طلحہ و زبیر بھی گھٹ نہیں، امی عائشہ صدیقہ بھی گھٹ نہیں۔ دین دا تین حصے دین دے او حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امت نو پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو زیادہ حافظ الحدیث سن، اور یہ بھی حضور دا معجزہ، آئے حضور علیہ السلام کو تے کہنے لگے یا رسول اللہ تسی جو کچھ فرماندے ہو وہ میں لکھدا ماں، تے بعض دفعہ لکھ دیاں میرے کو کوئی گل رہ جاندی ہے، وہ مینوں بھول جاندی ہے۔ یا رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود جڑے نے نا، اے میرے تو نمبر لے جاندے نے، اے لکھ بھی لیندے نے، یاد بھی کر لیندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرائے تے اینج سینے تے ہاتھ رکھیا، اینج سینے تے ہاتھ رکھیا، سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا، نظراں آسمانہ وال کر کے کہا اللہ ابو ہریرہ نو کوئی گل بھولے نا۔ ابو ہریرہ کہندے نے میرے تے اینج جویں اکھاں ہی کھل گئیاں، میرے تے سینے ہی کھل گئے، بھلیوں ہی گلاں بھی یاد آ گئی۔ ہائے نبی ہاتھ رکھے ابو ہریرہ دے سینے دے، ابو ہریرہ دا سینہ روشن ہو جائے کہ میں قربان جاواں صدیق، تو اپنے موڈے تے سارے نبی نو ہی چک کے تے غارج پہنچا دے۔ پورے محمد رسول اللہ دے وجود مقدس نو صدیق نے اپنے کندھیاں تے چکیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال کتنی مرتبہ ابو بکر صدیق نے معانقہ کیتا، غار دے اندر بھی رات، بدر چ بھی نال، احد چ بھی نال، حنین چ بھی نال، یرموک چ بھی نال، احزاب چ بھی نال، خیبر چ بھی نال، خندق چ بھی نال، ہر موقع تے مکے چ نال، مدینے چ نال۔ میرے دوستا اللہ نے میرے مصطفیٰ دے نال دوہیں یاراں نو انج سوا دیتا، فرمایا قیامت کی صبح تک کوئی سڑدا ہے تے سڑدا رہے، کوئی مردا ہے تے مردا رہے، کوئی سینہ پٹدا ہے تے پٹدا رہے، کوئی وال نوچدا ہے تے نوچدا رہے، کوئی سر وچ سوا پاندا ہے تے پاندا رہے۔ میں اپنے محمد دے نال محمد دے یاراں نو نتھی کر دیتا۔ جدا ہے نہیں، بولو جدا، ہائے ہائے جدا ہے نہیں، اج بھی نال نے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، ہر کوئی اپنی اپنی قبراں چوں اٹھے گا، سب تو پہلا میں اٹھاں گا۔ حضور دی قبر مبارک تو پہلا کسی دی قبر شک نہیں ہوئے گی، کسی دی قبر نہیں کھلے گی، سب تو پہلے کھلے گی تے میرے آقا علیہ السلام۔ کیوں؟ اللہ نے ہر مقام تے میرے محمد نو امام بڑھایا ہے۔ کھڑے سن مقتدی سارے، کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصا دی مسجد وچ، امام الانبیاء آئے قطارہ مسکرا پئیاں۔ اتھے میثاق دے اندر بھی میرے مصطفیٰ نے سب تو پہلے کیا سی کہ قالو بلا، سب تو پہلے کنے گیا؟ حضور نے، قالو بلا، اللہ تینوں ہی اپنا رب مناں گے۔ اور قیامت والے دن بھی حضور علیہ السلام دی قبر مبارک سب تو پہلے
शक होएगी हुजूर तशरीफ ले आएंगे और हुजूर फरमांदे ने मैं उठांगा, मेरे नाल अबू बकर उठेगा, उमर उठेगा ते ईसा बिन मरियम उठेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया दो नबियां दे विचकार, दो नबियां दे दरमियान मेरे दो वजीर होंगे, अबू बकर और उमर। क्या शान है, क्या शान ज़ेबाई है, क्या शान मुस्तफ़ाई है और क्या शान सिद्दीक है, क्या शान फारूक है कि दो नबी, इधर मोहम्मद और रसूलुल्लाह, इधर ईसा रूहुल्लाह, और दरमियान दे अंदर मेरे सिद्दीक ते फारूक जा रहे होंगे। ते लोगो इस वास्ते सिद्दीक और फारूक ते हमले करन वाला खुद अपनी जान नू ही जोखेगा, अपनी जान नू ही जहन्नम दा ईंधन बनाएगा। बहुत बहुत अदब दे नाल तुहाडी खिदमत विच गुजारिश है कि जेड़े पहले तशरीफ ले आ सकदे हो, कम्मां तो फारग होंदे हो, 12:30 बजे मैं मिंबर ते बह जांदा वां। हुण ते बहुत ही टाइम ओवर हो गया है, अज ते मेरे सामने घड़ी कोई नहीं, मैं असर दे नाल ही पढ़ानी है नमाज। अल्लाहु अकबर। ते ये तुहाडी वजह तो लेट होंदा है, जे तुसी टाइम ना लाओ तो फिर टाइम नाल जुमा कराइए। अगले जुमे टाइम ना लाओगे जी? कितने बजे? 12:30। इन्हां दी वजह तो आधा घंटा और लेट हो जाता ना, तार एक बार त्रुटदी है फिर जुड़दी है। चलो सुनता पढ़ लो फिर।